الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة القاریہ۔ سورہ قاریہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ کھٹکھٹانے والی۔ مل قاریہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ وما اور کیا، ادراکا آپ جانتے ہیں، مل قاریہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ القاریۃ مل قاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک مل قاریہ آپ کیا جانیں کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ قاریہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری پہ مار کر آواز پیدا کرنا، اور آواز بھی شدت کی، بہت سخت خوفناک آواز ہو۔ تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہی اصول، یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں بیان کیا۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ قیامت کا وصفی نام ہے کہ کھٹکھٹانے والی، کہ جب ہر چیز ایک دوسرے میں ٹکرا جائے گی اور جس سے بڑی خوفناک شدت کی آواز پیدا ہوگی۔ اور جب قیامت آئے گی تو زلزلہ آئے گا، زلزلے سے قیامت برپا ہوگی۔ تو وہ زلزلہ ایسا نہیں جیسا ہم دیکھتے ہیں زمین کے کسی حصے پر کم شدت کا، جس سے بہت تھوڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہوگا کہ جس سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو زلزلے کا مقصد ہے، جب تک اس کا مقصود حاصل نہیں ہو جاتا وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، میدان کی طرح برابر ہو جائے گی، اور پھر اس میں عظیم و جثہ بڑے بڑے پہاڑ، ہر چیز دنیا کی ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی۔ تو اس کو کہا گیا ہے القاریہ، مل قاریہ کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک مل قاریہ آپ کیا جانیں، یعنی اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی اور اس کی حالت کیا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ حدیث جبریل جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس میں انہوں نے 4 سوالات کیے جب انسانی شکل میں ہے، کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو آپ نے تینوں سوالات کے جواب دیے۔ جب چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا کہ جو سائل ہے وہ مسئول سے زیادہ جانتا ہے، یعنی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ تھوڑا جانتا ہے، اور جس نے سوال کیا وہ زیادہ جانتا ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے آئے تھے۔ قرآن میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، لیکن قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کی ہولناکی، اس کا خوفناک منظر، اور قیامت کا وہ بھیانک چہرہ کہ جس میں سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ قاریہ کھٹکھٹانے والی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خود بیان کر دیا کہ یوم وہ دن، یکون ہوگا، یا اس دن یکون ہوں گے، الناس لوگ، کل فراشی پروانوں کی طرح، مبثوث بکھرے ہوئے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوں گے۔ کالفراش پروانے، کہ انسان اس طرح بکھر جائیں گے۔ موسم بہار میں یا بارش کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نکلتے ہیں، اور کتنی تعداد میں نکلتے ہیں، اور کس قدر ایک دوسرے کے اوپر ان کا ایک جم غفیر ہوتا ہے، اور ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ کس طرف جانا ہے، جیسے گھبراہٹ میں ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں، تو بکھر جاتے ہیں۔ تو انسان کی قیامت کے دن ان پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے
کہ اس طرح بکھر جائیں گے اور گھبراہٹ کا یہ منظر ہوگا کہ وہ دن بھاری دن ہے، ایک بہت عظیم دن ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ کأنہم جراد منتشر، کہ وہ ٹڈیوں کی طرح بکھر جائیں گے، کودتے پھریں گے، ان کو نہیں پتا کہ کس طرف جانا ہے۔ یعنی یہ اتنا سخت دن ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بار بار القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یعنی تکرار ہے لفظوں کے اندر، اور اس میں تاکید ہے، اور اس دن کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ بہت عظیم دن ہے کہ جس کا بار بار نام لیا جا رہا ہے۔ وَتَكُونُ، اور ہوں گے، الجبال، پہاڑ، کالعہن، رنگین اون کی طرح، منفوش، دنی ہوئی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ اس دن پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے، دنی ہوئی رنگین اون، روئی کی طرح، کہ اتنے عظیم بڑے بڑے پہاڑ اس دن روئی کی طرح، ذرات کی طرح بکھر جائیں گے۔ یعنی اس قدر زلزلے کی سختی ہوگی۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ پتھر جب آپس میں ٹکرائیں گے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے کتنی قوت کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ دنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں، جیسے روئی کے ذرات اٹھتے پھرتے ہیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کیا آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا خیال کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی اس دن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایک دوسرے کا اس دن ساتھ نہیں دے گا، یعنی اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے، وہ بھی دور بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی قریبی رشتہ دار وہ بھی نہیں رہیں گے، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ تین کیفیتیں، تین مراحل ایسے ہوں گے کہ جہاں پر انسان ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے۔ پہلا یہ کہ جب قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ دوسرا جب حساب ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ جب اعمال لیے جائیں گے، پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یعنی سب دور بھاگ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس دن کی سختی، ہولناک کی خوفناک منظر، یہ قیامت کا اتنا سخت چہرہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس دن کے لیے، اس سختی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔